السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن تجوید چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم جو ہیں وہ وقف کے قاعدے جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ وقف کے قاعدے قرآن پاک میں جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ کہ جب اس طرح کا گول نشان آ جاتا ہے جس کو ہم آیت کہتے ہیں یا وقف تام کہا جاتا ہے، اس طرح کا جب گول نشان آتا ہے تو آیت کے بعد جب آیت ختم ہو جاتی ہے تو ہم وہاں پر وقف کرتے ہیں۔ دوسری وجہ علامات وقف میں سے اگر کوئی علامت آ جائے تو پھر ہم وہاں پہ وقف کرتے ہیں۔ بہت سی ہیں جیسے لام ہے، جیم ہے، کاف ہے، میم ہے، طا ہے، اور بھی بہت سی ہیں۔ جب ان میں سے کوئی آ جائے تو وہاں پر ہم وقف کرتے ہیں۔ تیسری وجہ سانس کی وجہ سے، کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت بہت لمبی ہوتی ہے اور ہمارا سانس اتنا لمبا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں آیت کے درمیان میں ہی رکنا پڑتا ہے، وقف کرنا پڑتا ہے، یا اگر کوئی آ جائے تو آپ کو کوئی بات کرنے کے لیے رکنا پڑے تو ہم وہاں پہ وقف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ 3 وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہم قرآن پڑھتے ہوئے وقف کرتے ہیں۔ پہلی وجہ آیت اگر ختم ہو جائے، ایسا گول نشان آ جائے، وقف تام آیت جو ہے اس کی وجہ سے ہم وقف کرتے ہیں۔ دوسری وجہ علامات وقف میں سے اگر کوئی علامت آ جائے تو وہاں پر ہم وقف کرتے ہیں۔ اور تیسری وجہ سانس کی وجہ سے، کہ اگر ہمارا سانس جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا، ٹوٹ رہا ہے اور آیت لمبی ہے تو ہم آیت کے درمیان میں بھی وقف کر سکتے ہیں۔ اب وقف جب کرنا ہے تو اس کی بہت سی جو ہیں وہ قاعدے ہیں، ان کو ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ اگر موقوف علیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آخری لفظ جس پر ہم نے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش، 2 پیش 2 زیر، 2 زبر نہیں، 2 پیش 2 زیر، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ حرکت آئے۔ کون کون سی؟ زبر زیر پیش، 2 پیش 2 زیر، 2 زبر نہیں، اس کا قاعدہ علیحدہ ہے، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ 2 پیش 2 زیر، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان میں سے کوئی حرکت آئے تو اس کو ہم ساکن میں تبدیل کر دیں گے۔ کس طرح کریں گے یہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں مثالوں کے ساتھ۔ پہلی بات سمجھ آ گئی کہ ان حرکات میں سے اگر کوئی حرکت آخری لفظ موقوف علیہ جو ہوتا ہے اس پر آ جائے جس پہ ہم نے وقف کرنا ہے تو اس کو ہم ساکن میں تبدیل کر دیں گے۔ دوسری وجہ اگر پہلے سے ہی موقوف علیہ جو ہے وہ ساکن ہو، مطلب اس پہ پہلے سے ہی کوئی حرکت نہ ہو تو اس کو وقف بالسکون کہا جاتا ہے، اس کو تو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں پہ تو پہلے سے ہی ساکن ہے۔ 2 زبریں اگر کسی لفظ پہ جس آخری جو لفظ ہے موقوف علیہ پہ 2 زبریں ہوں تو اس کو ہم ایک الف سے بدلتے ہیں، اس کو ہم ایک الف سے بدلتے ہیں، جس کو وقف بالابدال کہا جاتا ہے، مطلب اس کو ہم ایک الف سے بدل دیتے ہیں۔ لیکن جب گول تا کا معاملہ ہے اور اس پہ جو بھی حرکت ہو، 2 زبریں بھی ہوں اور ان میں سے بھی کوئی حرکت ہو تو وہ جو ہے وہ ہائے ساکنہ میں بدل جاتی ہے، گول تا جو ہوتی ہے وہ ہاں میں بدل جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ ان میں حرکات میں سے اگر موقوف علیہ پر کوئی حرکت ہو تو وہ ساکن میں تبدیل ہو جائے گی۔ ان میں 2 زبریں نہیں ہیں، 2 زبروں کا قاعدہ علیحدہ ہے کہ اس کو ہم ایک الف سے بدلتے ہیں، وہ وقف بالابدال ہے۔ اور اگر آخری لفظ پر پہلے سے ہی سکون ہو، جزم کا نشان ہو، وہ تو پہلے سے ہی ساکن ہے تو وقف بالسکون ہوا، اور گول تا پہ کوئی بھی حرکت ہو وہ جو ہے وہ ہائے ساکنہ میں بدل جاتی ہے۔ ایک اور بات، اگر آخری لفظ پر شد ہو تو اس پہ ہم وقف کیسے کریں گے؟ اس پہ ہم تشدید بھی کریں گے اور ساکن بھی کریں گے، ٹھیک ہے، تشدید بھی ادا کریں گے اور اس لفظ کو ساکن بھی کر دیں گے۔ امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم
وقف کی علامات بھی دیکھتے ہیں اور ساتھ میں ان قاعدوں کو بھی اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، اب ہم وقف کی علامات بھی دیکھتے ہیں، ان کا معنی بھی دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کیا حکم ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، اور جو ہم وقف کے قاعدے پڑھ کے آئے ہیں ان کو بھی ہم اپلائی کر کے یہاں پر دیکھتے ہیں۔ پہلی علامت جو ہے وہ میم، یہ میم کی علامت ہے۔ اس کو وقف لازم کہا جاتا ہے کہ جدھر میم آئے وہاں پر لازمی رکنا ہے۔ اس علامت پر ٹھہرنا لازم ہے ورنہ معنی میں غلطی کا امکان ہے، مطلب اگر ہم اس پر نہیں رکیں گے تو مطلب بدل سکتا ہے آیت کا۔ جیسے ہم یہاں پر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا يحزنک قولہم، قولہم، یہاں پر آپ دیکھیں کہ جہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے موقوف علیہ جو میم ہے اس کے اوپر پہلے سے ہی سکون ہے، یہ وقف بالسکون ہے، پہلے سے ہی جزم ہے، ہم اس کو تبدیل نہیں کریں گے، بس ہم یہاں پر رکیں گے۔ فلا يحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اب آگے آپ دیکھیں آیت آ گئی اور آخری جو لفظ ہے نون اس کے اوپر زبر ہے، اور ہم نے ابھی پڑھا کہ موقوف علیہ پر کوئی سی بھی حرکت ہو اس کو ہم جو ہے وہ سکون میں بدل دیں گے۔ ہم یہاں پر یعلنون نہیں پڑھیں گے، ہم نے اس کو کیسے وقف کیا، یہاں پر ہم نے پڑھا وما یعلنون، نون، نون زبر کو ہم نے نون ساکن میں بدل دیا۔ اگلی علامت یہ گول یا اس طرح سے بھی آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آیت یا وقف بالتام، ٹھیک ہے، یہ آیت کے آخر پر یہ گول دائرہ ہوتا ہے، اس پر وقف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۔ اب اس نون پہ دیکھیں نیچے زیر ہے، لیکن ہم نے کہا کہ کوئی بھی حرکت ہوگی تو ہم اس کو سکون میں بدل دیں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۔ اگلی علامت دیکھتے ہیں، کبھی اس طرح سے سکتہ یا سین لکھا ہو تو اس پہ اس کو سکتہ کہتے ہیں اور اس پر رکنا ہوتا ہے۔ اس علامت پر آواز کو توڑ کر 2 حرکات کے برابر ٹھہرنا ہے لیکن سانس جاری رہے، سانس نہیں توڑنا، اس پہ ہم 2 حرکات کے برابر رکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اس پہ آپ دیکھیں من پہ میں رک گئی لیکن میں نے اپنا سانس نہیں توڑا، 2 حرکات کے لیے ہم رکے اور پھر ہم آگے چل پڑے۔ آگے جب ہم نے راق، راق پر وقف کیا تو اس کے نیچے 2 زیریں ہیں جن کو ہم نے سکون میں بدل دیا، اور کیونکہ کاف پہ قلقلہ کرنا ہے اس لیے راق، لیکن 2 زیروں کو ہم نے سکون میں بدل دیا۔ آگے جب یہ اس طرح سے وقفہ لکھا ہو تو اس پر رکنا ہوتا ہے۔ وقفہ میں سکون کی نسبت زیادہ ٹھہرنا ہے لیکن سانس جاری رہے۔ سکتہ میں ہم 2 حرکات ٹھہرے اور جو وقفہ ہے اس میں ہم اس سے 2 حرکات اور ٹھہر جائیں گے۔ پڑھتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ آگے جیم آ گئی، وقف جائز ہے، اس پہ ہم رک بھی سکتے ہیں اور ہم آگے بھی چڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو آپ دیکھیں آخری حرف جو ہے ہا ہے اس کے نیچے کھڑی زیر ہے جس کو ہم سکون میں بدل دیں گے۔ ما لا طاقة لنا به بھی پڑھ سکتے ہیں اور ما لا طاقة لنا به بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ٹھیک ہے،
یہاں پر وقفہ ہے، میں رکی، میں نے سانس نہیں توڑا، سکتہ کی نسبت تھوڑا زیادہ رکے لیکن سانس جاری رہا، لیکن ہم نے اس پہ وقف کیا، آواز بند کی، سانس بند نہیں کی۔ پوری آیت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ آیت لمبی ہے، سانس کی وجہ سے اگر آپ رکنا چاہیں تو بہ کر کے آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں۔ پھر جب ہم نے دوبارہ سے آیت کو پڑھنا ہے تو ہم تھوڑا پیچھے سے پڑھیں گے۔ ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ ٹھیک ہے، امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ علامت، اس طرح کی 3 ڈاٹس کی 2 جوڑیاں یا اس طرح بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں معانکہ یا 3 نقطوں کی جوڑی۔ اس کا حکم کیا ہے کہ کسی ایک پر وقف کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت میں 2 جگہ لکھا ہوتا ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک پر ہم نے رکنا ہوتا ہے۔ پڑھتے ہیں کس طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ دیکھیں، لا ریبہ کے بعد بھی یہ 3 نقطے ہیں اور فیہ کے بعد بھی 3 نقطے ہیں۔ اس کے اوپر دوسرے نشان بھی ہیں، جیسے جیم بھی ہے، دونوں کے اوپر وقف جائز ہے، اس پہ بھی ہم رک سکتے ہیں اور جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم یہ معانکہ کے بارے میں پڑھے ہیں تو آپ یہ دیکھیں، ریبہ کے بعد بھی 3 ڈاٹس ہیں اور فی ہی کے بعد بھی 3 ڈاٹ ہیں، اور حکم ہے کہ ان میں سے کسی ایک پر ہم رکیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ کہ مطلب ریبہ پہ سے کنٹینیو کریں اور فیہ پہ جا کے آگے وقف کر دیں، یا آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب کہ ہم با کو ساکن کر دیں اور آگے فیہ ھدی للمتقین پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ پہلے والے پہ رکیں یا بعد والے پہ رکیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اور وہی آپ نے اپلائی کرنا ہے کہ جو موقوف علیہ ہے، آخری جو لفظ ہے اس پہ جو حرکت ہے اس کو ہم نے ساکن کر دینا ہے۔ جیسے یہاں پر اگر میں لا ریب پہ وقف کروں تو میں نے با کو ساکن کر دیا، اور اگر میں فیہ کر دوں گی، میں ہا کے نیچے جو زیر ہے اس کو میں ساکن کر دوں گی، اور ھدی للمتقین جب آیت ختم ہو گئی تو نون پہ زبر تھی، میں نے اس کو ساکن کر دیا۔ میں کیسے پڑھتی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آگے تو وقف مطلق ہے، اور اس کا حکم کیا ہے کہ اس پر وقف کرنا بہتر ہوتا ہے، اگر یہ آیت میں آ جائے تو وہاں پر رکنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ تو آ گیا اور را کے اوپر 2 زبریں ہیں۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر را کے اوپر 2 زبریں ہوں تو اس کو ہم ایک الف کے ساتھ بدل دیتے ہیں۔ ایک اور صورت بھی یہاں پر آ گئی کہ کبھی یہ 2 زبروں کے ساتھ الف آتا ہے اور کبھی نہیں آتا۔ ہر صورت میں آپ نے 2 زبروں کو ایک الف کے ساتھ بدل دینا ہے۔ کثیر رن نہیں پڑھیں گے، جب 2 زبروں کو ہم نے وقف کرنا ہے تو ہم ایک الف کے ساتھ بدلتے ہیں۔ بھی کثیرا پڑھا ہم نے، کثیر رن نہیں پڑھیں گے یا کثیر نہیں پڑھیں گے، ایک الف کے ساتھ بدلیں گے اور اس کو کثیرا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 زبریں ہیں، اس کو میں نے ایک الف کے ساتھ بدل دیا، بہ کثیرا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، آخری لفظ کو ساکن کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، جیم یا صاد، یہ اس طرح سے صاد لام لکھا ہوا ہوتا ہے، اجازت،
یہ وقف جائز ہے، اس پہ رک بھی سکتے ہیں اور اس میں کنٹینیو کرنے کی بھی اجازت ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ یہاں پر رک بھی سکتے ہیں یا جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ ٹھیک ہے، آمنو پہ ہم رک بھی سکتے ہیں یا آمنو پہ ہم جاری بھی رکھ سکتے ہیں، اور وہی جب ہم نے آخری لفظ کو جس پہ ہم نے وقف کرنا ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ لا، اب جیسے یہ لفظ آتا ہے لا، یہ کبھی کبھی آیت کے اوپر آتا ہے اور کبھی یہ آیت کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ حکم ہے کہ اس پہ آپ بالکل نہیں رکتے، لا کا مطلب ہی ہے نہ، ٹھیک ہے، اس پہ بالکل نہیں رکنا، اس کو جاری رکھنا ہے۔ لیکن اس کی دو صورتیں ہیں، اگر یہ آیت کے اوپر آئے، مطلب جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے اس کے اوپر آئے تو ادھر یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ آیت کی وجہ سے وقف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ آیت کے اندر آ جائے تو وہاں پر بالکل نہیں رکنا، وہاں پہ جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ جیسے آیت کے اوپر آیا تو وہی حکم ہے کہ آپ رکنا چاہیں تو آپ رک سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے، عالمین، میں نون پہ رک گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ آیت کے اندر کیسے آتا ہے وہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اگلے نشان کو دیکھتے ہیں، زا، صاد، قاف یا ایسے صاد لام یا، ان میں سے یہ ہے کہ بہتر ہے کہ تلاوت جاری رکھیں، ان میں آپ نہیں رکیں، آپ تلاوت کو جاری رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت کے اوپر آئیں یا آیت کے اندر آئیں، جدھر بھی آئیں آپ آیت جو تلاوت ہے اس کو جاری رکھیں، وقف نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہاں پہ تو آیت کی وجہ سے ہم نے وقف کیا۔ آگے دیکھیں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ میں نے دونوں صورتیں بتا دی۔ اگر سانس کی وجہ سے آپ نے رکنا ہے تو قلیلا میں نے کر دیا، لیکن کیونکہ ہم نے کہا کہ ہمیں تلاوت جاری رکھنی ہے تو اس لیے ہم اس کو ملا کر ہی پڑھیں گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، آخری لفظ پہ ساکن کر دیا۔ آگے یہ لا اگر آیت کے اندر ہو تو ہمیں بالکل نہیں رکنا، اس کو جاری رکھنا ہے، کیونکہ اس میں معنی غلط ہو جائیں گے۔ اگر کسی وجہ سے رکنا پڑے تو آیت کو پھر پیچھے سے دوبارہ سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ بالکل نہیں رکنا۔ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، سلام علیکم۔ اگر سانس ٹوٹ جائے تو پھر ہم ایسے رکیں گے، لیکن پھر ہم اس کو پیچھے سے شروع کریں گے۔ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ امید ہے آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی، بہت آسانی سے میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر اس کو آل پر کر دیں۔ آپ لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو، اس سے بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔